اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وسیدنا ونبینا ابو القاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول صلوات پر محمد و آل محمد۔ آپ کے سامنے ابھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 66 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ قیامت کا ایک منظر پیش کر رہا ہے کہ جس میں وہ یہ ارشاد فرما رہا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، کہ اس دن کچھ لوگوں کے چہروں کو اللہ کے حکم سے فرشتے آگ میں اس طرح سے الٹ پلٹ کریں گے، اور اس وقت یقولون اللہ کہتا ہے کہ وہ یہ کہیں گے یا لیتنا، اے کاش، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ کاش زندگی میں ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ ادھر آ جائیں، سینٹر پہ آ جائیں۔ اچھا، اب یہ اطاعت کیا چیز ہے؟ یہ کیا روزے نہیں رکھتے تھے؟ کیا نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے؟ کس وجہ سے یہ آج وہاں پہ ان کا حشر یہ ہو رہا ہے کہ آگ کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو الٹ پلٹ کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اب ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلے، اس کی سیڑھیوں سے باہر نکلیں تو ساتھ ہی بازار شروع ہو جاتا ہے، وہاں پہ آپ نکلے تو دیکھا، تھوڑی دور چلے آگے تو دیکھا کہ ایک عربی ایک گھوڑا لے کے کھڑا ہے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ بیچنا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی کہ میں نے بالکل بیچنا ہے، اسی لیے کھڑا ہوں۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کتنے کا دینا ہے؟ اس نے کہا جی اتنے کا، تو وہ سودا ہو گیا۔ آپ نے اسے کہا کہ اب یہ گھوڑا میرا ہے اور یہ جو پیسے میرے حجرے میں پڑے ہوئے ہیں وہ تیرے ہیں، تو مجھے جسٹ تھوڑا سا ٹائم دو چار منٹ، میں جا کے وہ لے آؤں۔ تو آپ جب گئے پیسے لینے کے لیے تو کچھ اصحاب وہیں پہ سامنے دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا اسی عربی سے کہ بھئی کیا آپ نے یہ گھوڑا بیچنا ہے؟ اس نے کہا جی بیچنا تو تھا لیکن اب تو بک گیا۔ تو انہوں نے دل میں یہ خیال کیا ان اصحاب نے کہ یار یہ ضرور کچھ نہ کچھ اس میں ایسی بات ہے کہ جس کی بنا پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خریدا ہے، ہم اس کو ہر قیمت پہ خریدیں گے۔ انہوں نے اس کو لالچ دیا، کچھ چند پیسے زیادہ دیے اور وہ اس سے وہ گھوڑا لے لیا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیسے لے کے باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ کچھ لوگ گھوڑا لے کے وہ جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اس عربی سے کہا کہ ہاں بھائی کدھر ہے؟ تو وہ کہتا وہ تو میں نے دے دی ہے۔ تو آپ نے کہا تو کس طرح سے دے سکتا ہے کہ جبکہ تیرا میرے ساتھ سودا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے کون سا سودا؟ وہ کہتا ہے کون سا سودا؟ آپ نے کہا یار ابھی جو میرا دو چار چند منٹ پہلے سودا ہوا تھا تو اب اس کا انکاری ہے۔ کہتا ہے جی کہ آپ اس بات کا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ یہ سودا ہوا ہے؟ ابھی آپ یہ کہتے ہیں کہ یار میرے پاس تو گواہ نہیں ہے۔ لوگ کٹھے ہو گئے، جمگٹھا ہو گیا وہاں پہ، اب یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ رسول نے گھوڑے سے خریدا اور یہ کہتا ہے گواہ لاؤ، گواہ ہے کوئی نہیں۔ اتنی دیر میں حضرت بلال حبشی تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ رسول کو اتنے لوگوں نے گھیرا ہوا ہے، وہ فوری آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیں کیا بات ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ بلال اس سے میرا گھوڑے کا سودا ہوا ہے اتنے پیسوں کا، اور اب یہ گھوڑا اس نے کسی اور کو بیچ دی ہے اور مجھے کہتا ہے کہ کوئی گواہ ہے تو لے آؤ۔
اب یہ بلال جو تھا یہ فوری طور پہ اس عربی کے پاس گیا، کہتا ہے اوے عربی ادھر آ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ گھوڑا رسول نے خریدا ہے۔ اب وہ جو عربی تھا وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں میں مشرک ہوں، کافر ہوں، آپ کو نبی نہیں مانتا، لیکن اتنا میں نے ضرور سنا ہوا ہے کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں۔ یعنی اس نے یا رسول اللہ تو نہیں کہا، اس نے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ یہ اس وقت نہیں تھا، کیسے گواہی دے رہا ہے؟ تو آپ نے بلال کو بلایا، کہا بلال کہ یہ عربی بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ تم تو تھے ہی نہیں اس وقت، تم نے گواہی کیسے دی ہے؟ تو پھر بلال کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے دیکھا، آپ نے کہا ایک آدم تھے، کیا ہم نے دیکھے؟ آپ نے کہا ایک نوح تھے، ہم نے دیکھے؟ کیا آپ نے کہا کہ ایک نوح کی کشتی تھی، ہم نے دیکھی، ہم نے مان لیا؟ تو یہ بھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ سودا ہوا ہے، تو میں یہ بات کیوں نہ مانوں؟ صلوات پر محمد۔ اب ابھی بھی میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ یہی موضوع ابھی پہلے بھی پچھلی مجلس میں نقوی صاحب نے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے۔ تو آج کا موضوع ہے اطاعت۔ وہ لوگ جن کو قیامت والے دن اللہ ہمارے لیے، ہماری گائیڈنس کے لیے یہ آیت قرآن کے اندر اس نے شامل کی ہوئی ہے کہ قیامت والے دن، اس دن کچھ لوگوں کے چہروں کو اللہ آگ میں الٹ پلٹ کرے گا۔ کیا یہ اچھے حالات ہیں؟ کیا ہمیں اس سے بچنا ہے کہ نہیں بچنا؟ کیا ہمیں اس سچویشن سے جو کل کو ہمارے ساتھ بھی ہونی ہے، ہمارا قیامت پہ تو یقین ہے نا، ایمان بھی ہے، تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو اطاعت ہے، یہ کون سی اطاعت ہے کہ جو لوگ نہیں کر رہے، جو لوگ نہیں کر رہے، اور قیامت والے دن ان کا حال یہ ہوگا۔ اب اللہ کا نبی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ من اطانی فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر یہ ابو ذر کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطانی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصا اللہ۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ من اطاع علی فقد اطانی، کہ جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، ومن عصا علی، اور جس نے علی کی نافرمانی کی، فقد عصانی، اس نے میری نافرمانی کی۔ اب یہ جو اطاعت ہے، کیا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو دنیا کے اندر بتا کے گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ بتا کے گئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کیا لوگوں نے علی کی اطاعت کی یا نہیں کی؟ نہیں کی۔ اگر نہیں کی تو یہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے ہماری کسی کے ساتھ، کسی کے ساتھ لڑائی بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ اپنا حکم صادر فرما رہا ہے قرآن میں کہ اس دن یوم تقلب وجوہہم فی النار، کہ اس دن کچھ لوگوں کے چہروں کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ یہ جو پائے آپ بنواتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ وہ کس طرح سے ان پاؤں کو ہر طرف سے اس کو جلاتا ہے کہ نہیں جلاتا۔ اسی طرح سے یہی حالت انسان کے چہروں کی بھی ہوگی، اور اس سچویشن سے آج وقت ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یا لیتنا، کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ یہ ادھر اطاعت نظر آ رہی ہے؟ نہیں نظر آ رہی۔ اب یہ کتاب ہے المستدرک، یہ ابھی ان کی بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ یہ کتابوں کے حوالے دینا اس لیے ضروری ہے کہ یہ کوئی چیز میں ہوا کے اندر بات نہیں کر رہا،
کہ ہوا کے اندر بات کرنا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب علماء اہل سنت کے معتبر لوگ جو ہیں وہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کو، اس حدیث کو، اس قول کو اگر اپنی کتابوں میں درج کیا ہے تو وہ ہماری ہدایت کے لیے درج کیا ہوا ہے، ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ اب یہ چند کتابوں کے نام آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں کہ جس میں المستدرک، تاریخ مدینہ و دمشق، کنز الاعمال، ریاض النظرہ، ذخائر العقبہ، فرائض السنتین، نور الثقلین، ینابیع الموحدت، جامع الصغیر سیوطی کی، خیسمہ بن سلمان طرابلسی، تنبیہ الوہم، کوکب دوری، الاجتہاد، مناقب مغازلی، سمت نجوم، کتاب المعجم الاسماعیلی۔ یہ انہوں نے امام بخاری کی صحیح بخاری کا اقتباس لکھا ہے، اقتباس جو لکھا ہے امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری پہ، وہ انہوں نے المعجم اپنی کتاب میں لیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے کہ جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری کی، اور جس نے میری کی اس نے اللہ کی۔ اب یہ کچھ لوگ ہیں جو کہ اس کو نہیں مان رہے، جیسے طاہر مقدسی ذخیرۃ الحفاظ ہے، اس کی جلد اول ہے، اس کے اندر الکامل ہے فی ضعفاء الرجال ابن عدی البہرجانی کی، اس کے اندر، اور یہ سلسلہ احادیث صحیحہ ضعیفہ ناصر الدین البانی کہ جو ابھی 1999 میں 1999 میں اس دنیا سے گیا ہے، اس نے بھی اس روایت کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ اب یہ ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے 11 ہجری میں گئے ہیں، 11 ہجری میں۔ اب 1999 میں یعنی تقریباً 1988 سال کے بعد کیا کسی شخص کے پاس کوئی پیمانہ ہے کہ وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قول ہے اس کا انکار کر سکے؟ اگر انکار کرے گا تو بنے گا اس کا کیا، یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اچھا، اب ہم جب بھی اپنے بھائیوں سے بات کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو تھے وہ آپ کی ہدایت کے لیے کیا چھوڑ کے گئے ہیں، آپ کی ہدایت کے لیے کچھ چیز چھوڑی ہے انہوں نے؟ صلوات پڑھیں بار محمد والے۔ اچھا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قرآن چھوڑا انہوں نے اور دوسری میری سنت چھوڑی ہے۔ ہمیں کیا اس چیز کا انالیسس نہیں کرنا چاہیے کہ آخر آج ہم تو زندہ ہیں، سانسیں آ رہی ہیں، تھوڑی سی ہم اپنی تحقیق کر لیں، محنت کر لیں اور یہ دیکھ لیں کہ کیا واقعی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور اپنی سنت چھوڑ کے گئے؟ حالانکہ سنت بھی ہمیں قبول ہے، لیکن کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنت چھوڑ کے گئے یا اپنی اہل بیت کو چھوڑ کے گئے؟ اس کے لیے اس سے میں اتنے کا حوالے ہیں کہ جس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمیں آج یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے کوئی مقصد ہے ہمارا یہاں پہ بیٹھنے کا اس گرمی کے اندر، یعنی کہ یہاں پہ اپنا پیسہ خرچ کر کے یہاں پہ ہم آئے ہوئے ہیں، اپنا وقت لگایا ہے، اور اگر کوئی چیز ہم کنوے نہ کر سکیں تو ہمارے اس یہاں پہ بیٹھنے کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے۔ اب یہ چند کتابیں جن کا حوالہ دے رہا ہوں میں تاکہ ہمارے بھائی اس کو دیکھ لیں کہ یہ مسند احمد بن حنبل، یہ امام بخاری سے بھی پہلے کے ہیں۔ امام بخاری 164 ہجری میں دنیا میں آئے، اور ان کے امام احمد بن حنبل 194 میں آئے، یہ 164 میں آئے، یعنی 30 سال امام بخاری سے بھی پہلے، اور ان سے بھی 5 سال پہلے 159 ہجری میں ابن شیبہ آئے۔ ابن شیبہ نے بہت زیادہ حدیثیں دی ہیں، اور ان کی حدیثوں سے مسلم شریف میں تقریباً 15 سے 20% حدیثیں ان سے لی گئی ہیں، مسند شیبہ سے، المصنف ابن شیبہ سے۔ انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ پھر یہ مسلم شریف ہے،
اس نے بھی یہی چیز بیان کی ہے کہ قرآن اور اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں. تو جامع ترمذی اس کے اندر بھی یہی ہے. پھر یہ مرقات المفاتیح ہے ملا علی قاری کی، اس کے اندر بھی یہی ہے. نسائی کی امتیازات علوی اس کے اندر بھی یہی ہے. فخر الدین رازی تفسیر الکبیر کے اندر یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں چھوڑ کے گئے وہ قرآن اور اہل بیت ہے. یہ ابن کثیر کی تفسیر ہے، اس کے بھی صفحہ نمبر 673 کے اوپر یہی چیز بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں کہ جن کے پکڑنے سے جو ہے لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. رسول کہتے ہیں کہ میرے بعد کبھی بھی وہ ان تمسکتم، کہ اگر تم نے ان کے ساتھ تمسک کیا تو لن تضلوا بعدی، کہ کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے. تو آج یعنی کہ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم یہ چیز دیکھ لیں کہ کل کو اگر ہم بھی گمراہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کو یعنی کرے گا، آپ کا چہرہ آگ کے اندر اس طرح سے الٹ پلٹ کرے گا، تو اس کو اس سے بچنا ہے. اب یہ اتنی کی کتابیں ہیں کہ جس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے، لیکن جب یہ ان سے پوچھا جائے کہ رسول کیا چھوڑ کے گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور سنت چھوڑ کے گئے ہیں. یہ کہاں سے لے رہے ہیں؟ یہ اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اس میں بھی میری بڑی تحقیق ہوئی، یہ اس میں میرے پاس تقریباً کوئی بہت ابھی حوالہ جات موجود ہیں کہ جن کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے انہوں نے یہی حکم دیا کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. اچھا، اب المستدرک نے ایک روایت پیش کی کہ جس میں ایک ابی اویس ہے، اس کا اصل نام اسماعیل بن اویس ہے. اس نے یہ روایت دی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں دو چیزیں جو چھوڑے جا رہا ہوں ان میں ایک قرآن ہے اور دوسری میری سنت ہے. اب اس کے بارے میں انہی کے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص بالکل عقل سے فارغ ہے، یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے، یہ ضعیف ہے. اب ایک ضعیف شخص کی روایت کو اس طرح سے امت مسلمہ پیش کر رہی ہے تو ہم سے کیا لینا دینا؟ کیا یعنی کہ ہم نے ان کی کوئی نقصان تو نہیں کیا ہوا؟ ہماری کون سی کسی کے ساتھ لڑائی ہے؟ وقت ہے آج کہ اس کو تھوڑا سا غور کر لیں. اور آج ہم یہاں پہ تنہا کیوں ہیں؟ آج ہم یہ جو جلوس میں چند لوگ ہم آ رہے ہیں، کیا اتنے ہی ہونے چاہیے؟ اتنے ہی ہونے چاہیے؟ سارے ہونے چاہیے؟ اب اگر رسول یہ جو چیز دے رہے ہیں کہ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ، کہ جو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے باز آ جاؤ. اب یہ ایک حدیث ہے المعجم الکبیر طبرانی کی، وہ یہ کہتے ہیں، میں پوری پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ عرب کے سردار کو بلاؤ، جاؤ عرب کے سردار کو بلاؤ، یعنی علی کو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور علی عرب کا سردار ہے. جب علی تشریف لائے تو حضور نے انہیں انصار کو بلانے کے لیے بھیج دیا. جب وہ آ گئے، انصار بھی آ گئے، تو آپ نے فرمایا اے انصار، کیا تمہیں بتاؤں کہ اگر تم اس علی کو مضبوطی سے تھام لو تو تم ہرگز ہرگز اس کے بعد گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک ہو گیا؟ صحابہ کرام نے عرض کی کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ علی ہے، اس سے محبت کرو. اس سے کیا کرو؟ محبت کرو.
میری محبت کی وجہ سے، اس کی عزت کرو میری عزت کی وجہ سے، اس کی تکریم کرو میری تکریم کی وجہ سے، کیونکہ حضرت جبریل نے مجھ سے عرض کی ہے کہ میں تم کو اللہ کی طرف سے یہ بات بیان کروں، یہ بات اللہ کی طرف سے کہ اس علی سے محبت کرو، اس علی سے محبت کرو۔ کیا علی کی محبت کا یہی رزلٹ ہے کہ آج اتنے چند تعداد میں لوگ یہاں پہ جمع ہیں؟ یہ کس کے نواسے تھے؟ یہ کون کس کے شانے کے اوپر کھیل رہے تھے؟ کون جنت کے سردار ہیں؟ آج ہم ان کا پرسہ منا رہے ہیں، آج ان کا دن منا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو چیز ہے کہ ھذا علی فاحبوہ بحبی، اس میں یہ کوئی المعجم الکبیر طبرانی کی ہے، کنز العمال ہے، ذخائر العقبہ ہے، مقتل الحسین ہے، فرائد السمتین ہے ابراہیم جوینی کی، ارجاء المطالب ہے، زاد العقبہ ہے، ینابی المعدت ہے، ریاض النظرہ ہے، مناقب خوارزمی ہے، المحسن ہے صفوری کی، کفایت الطالب، نزہۃ المجالس، الخصائص العلویہ، المراجعات موسوی، پھر فرائد السمتین، نور الثقلین، حلیت الاولیاء، حلیات الاولیاء عربی۔ اچھا، اب بات یہ ہے ہماری کسی کے ساتھ کیا کوئی لڑائی ہے؟ ہم کوئی یعنی کہ کسی کے اوپر یعنی کہ یہ تو نہیں ہے کہ ایسے ہی آ گئے یہاں پہ۔ اب یہ کتاب ہے حلیت الاولیاء، ابو نعیم اصفہانی کی، 430 ہجری میں یہ اس دنیا سے گئے ہیں۔ اسی کتاب کا یہ پوری حدیث یہاں پہ اس کے عربی ورژن میں موجود ہے، اس کی پوری حدیث کہتا ہے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادعولی سید العرب، یعنی علی ابن ابی طالب، فقالت عائشہ الستو سید العرب فقالا انا سید ولد آدم و علی سید العرب۔ پھر وہ کہتے ہیں فلما جاء ارسل علی الانصار فاتوہ فقال لهم یا معاشر الانصار ادعوکم علی ما ان تمسکتم بہ لن تزلوا بعدی ابداً، کہ اگر تم اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے تو کبھی بھی تم گمراہی میں نہیں جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ پھر وہ کہتے ہیں قالوا بلا یا رسول اللہ، قال ھذا علی، کہ یہ علی ہے، فاحبوہ، اس سے محبت کرو، بحبی، میری محبت کی وجہ سے، وَأَكْرَمُهُ بِكْرَامَتِي، اس کا اکرام کرو، اس کی توقیر کرو میری توقیر کی وجہ سے۔ فَإِنَّ جبریل، امر نے کہ جبریل نے مجھے حکم دیا ہے، بالذی قلتو، کہ یہ بات میں آپ لوگوں سے کروں، یہ بات میں آپ لوگوں سے کروں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ یہ اسی کے حکم سے یہ بیان ہو رہا ہے کہ اس نے مجھے جبریل کے ذریعے حکم دیا ہے کہ یہ بات میں آپ سے کروں کہ علی سے محبت کرو، علی سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ ابھی بات یہ ہے کہ یہ حلیت الاولیاء، اس کا مترجم ہے مولانا محمد اصغر مغل۔ اس نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ حسن بن علی سے مروی ہے، ایک موقع پر سرکار دو عالم نے فرمایا، اے لوگو، سید العرب، عرب کے سردار علی کو بلاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ سید العرب نہیں ہیں؟ تو اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اولاد آدم کا اور علی عرب کا سردار ہے۔ پھر حضرت علی کے پہنچنے کے بعد آپ نے انصار کو بلوا کر ان سے فرمایا، اے انصار، یہ بات بالواسطہ جبریل کے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمائی ہے۔ وہ کون سی بات فرمائی ہے جس کا ذکر اس نے نہیں کیا؟ کیا آپ لوگوں کو بالکل کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا گڑبڑ کر رہا ہے؟ کل اس نے جان دینی ہے کہ نہیں دینی؟ اس مغل نے جان دینی ہے۔ اگر اس کی قبر مل جائے اکھاڑ کے دیکھیں کہ اس کو وہ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے چہرے ان کو آگ کے اندر یہ ابھی سے جل رہے ہوں گے، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش کی نہیں ہے بات کہ ہمارے ساتھ
اس طرح سے مذاق نہ کرو۔ اب یہ سلسلہ احادیث ضعیفہ ہے، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو نہیں کہا ہوا، لیکن انہوں نے یہ اپنا لیا کہ فضائل اہل بیت میں کوئی بھی حدیث اگر آتی ہے تو اس کو چپ کر کے اس کا انکار کر دو، اس کی کوئی وجہ نہ ہو پھر بھی انکار کر دو، تو کر دو انکار کر دو۔ کل کو قیامت والے دن یہ آپ نے بھگتنا ہے، ہم نے نہیں بھگتنا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، وہ کہتے ہیں کہ من احب علی فقد احبنی، کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے کیا کیا؟ مجھ سے محبت کی۔ وَمَنْ أَحَبْنِي فَقَدْ أَحَبَ اللَّهُ، تو اس کو علی سے محبت کرو، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے کی، اور جس نے مجھ سے کی اس نے اللہ سے کی۔ اب ایک مرتبہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب تھی تو حضرت ابو بکر صدیق آپ کا پتہ لینے کے لیے آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، علی ان کی چارپائی کے دوسری سائیڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو بیچ میں اب کرسی رکھی گئی تو حضرت ابو بکر صدیق وہاں پہ بیٹھ گئے۔ تو اب حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب سے رسول کے پاس آپ آئے ہیں تو میں تو دیکھ رہی ہوں آپ کو کہ آپ علی کو ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہے ہیں، آپ انہی کو دیکھے جا رہے ہیں۔ آئے تو آپ میرے شور نامدار کی تیمار داری کے لیے ہیں تو دیکھ ادھر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ عائشہ آپ نے کیا یہ نہیں سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ النظر وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب وہ کہتے ہیں بالکل ہے۔ پھر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ان کی بیٹھے ہیں تو بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ذکر علی عبادہ، یہ نہیں آپ کو پتا؟ کہا یہی پتا ہے۔ پھر کہتے ہیں میں تمہیں اور نہ کچھ بتاؤں؟ ہاں جی بتائیں۔ تو کہتے ہیں کہ حب علی عبادہ، حب علی عبادہ، کہ یہ حدیثیں علی علیہ السلام سے محبت کرنے کی یہ ساری کی ساری ادھر سے آئی ہوئی ہیں۔ ہم لوگ تو صرف ہم نے تسلیم کیا ہے ان کو اور اپنی دل و جان سے اس کو ہم نے اس کو قبول کیا ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عطرت کے بارے میں یہ وصیت کی۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ 7 یا 8 دن طائف کا محاصرہ کی رہا، پھر آپ نے ایک صبح یا شام وہاں سے کوچ فرمایا، پھر ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا اور وہاں سے دوپہر کے وقت روانگی اختیار کی، اور پھر آپ نے فرمایا اے لوگو میں تم پر خوش ہوں، اے لوگو میں تم پر خوش ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وَإِنِّي أُوصِيكُمْ بِعِطْرَتِي خَيْرًا، اور میں تمہیں اپنی عطرت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ انی اوصیکم بعطرتی خیرن، کہ اپنی عطرت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے میں تمہیں دیتا ہوں حکم۔ پھر جب وہ وہاں پہ جب رسول کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو وہاں پہ بھی پھر یہی کہتے رہے اذکرکم اللہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ بندے بننا، میرے بعد ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ کرنا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کی محبت کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ کتاب ہے احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ۔ ایھا الناس، اے لوگو، اوصیکم، تمہیں میں وصیت کرتا ہوں بے حب ذی اقربیہا اخی و ابن امی علی ابن ابی طالب، کہ اے لوگو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب کے ساتھ محبت کرو۔
یہ کیا ہے؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ ہم لوگ تو اپنی وصیت کو اپنے لیے کہ ہمارا اگر کوئی مر جائے تو اپنی جان مان دان کی بازی لگا دیتے ہیں کہ یار ہمارا یہ عزیز تھا، اس نے یہ وصیت کی ہے تو ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کیا یہ چھوٹے الفاظ ہیں کہ جن کے اوپر عمل نہ کر کے کیا کوئی چیز مل جائے گی؟ اگر نہیں ملنی، اپنی کتابیں کھنگالیں اور ان کے اندر اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ اس کے اندر میرے پاس بے شمار حوالہ جات موجود ہیں کہ جو آپ آج نیٹ کا دور ہے کہ نیٹ کے اوپر اگر یہی چیز لکھیں گے تو وہ ساری کی ساری چیز آپ کے پاس